خاص طور 3 بڑے خاص طور شکارپور پیراس آف سندھ کہلاتا تھا، اور علم و ادب کا مرکز آپ کا شیخ حیات، آغا سلیم اور سامی اور بڑے بڑے ادیب شاعر دانشور یہاں پر پیدا ہوئے. اس کے بعد حیدرآباد بھی جو ہے وہ قدیم. آج اگر آپ سندھ کا موجودہ جغرافیہ میں دیکھیں تو علمی ادبی حوالے سے حیدرآباد جو ہے وہ سینٹر ہے، کراچی نہیں ہے، مرکز ہے. کراچی بھی ہے، مگر جو ایکٹیویٹیز آپ کو یا ادارے سندھی زبان ادب کے حوالے سے حیدرآباد میں ملیں گے وہ کراچی. مگر اب کچھ چینج ہوا ہے، اب کراچی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور نہ صرف سندھ آبادی بڑھ رہی ہے بلکہ اداروں کا بھی اس طرف جو ہے اونرشپ بڑھ رہی ہے، اور لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ کراچی میں بھی جو ہے اسی طرح سے ادارے قائم ہو جس طرح سے حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں. دوسرا جو ہے کہ یہ تو قدرتی طور پر ایک ہے کہ ہر 12 کلومیٹر کے بعد زبان میں تبدیلی آتی ہے. یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر یہ کہ ہمارے پاس کئی حملہ آور ہیں. آپ تاریخ دیکھیں تو ایران، پھر آپ کا افغانستان، پھر ترک، پھر یہ یورپینس، پھر عرب آئے، تو یہ عرب آئے، تو یہ سارے جب آئے تو زبانوں میں جتنا پھر اس سے پہلے اگر دیکھیں آرینس آئے، اس کے بعد منڈا قبائل تھے، ڈراویڈینس آئے، تو یہ ان کی باقیات مختلف جگہوں پر رہ گئی، اور اسی وجہ سے زبانوں میں جو ہے وہ تبدیلیاں ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ زبانیں ڈیولپ ہو کے بڑی بنی گئی اور کچھ ان کے محاورے ڈائلیکٹ ہو گئے. ادھر وہ سیناریو، وہ باہر جا کے ادھر علاقوں میں حملہ آور ہوئے ہیں یا ان کی حکومتیں رہی ہیں یا وہ ڈومینیٹ رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ ایک آپ کو نظر آتا ہے. ادھر چاہے یہ تو سونے کی چڑیا تھی نا سب کانٹیننٹ، اور ادھر تو ہر کوئی آ کے منہ مارتا تھا، اور پھر کچھ رہ جاتے تھے کچھ چلے جاتے تھے. تو یہ مختلف قوموں کی آماج گاہ رہا ہے، اس وجہ سے کچھ رہ گئے کچھ چلے گئے، تو ان کی وجہ سے زبانیں جو ہے وہ تھوڑی ان میں ورائٹیز آپ کو ملتی ہیں، مذہب کے نام پہ لوٹ مار کرتے رہے میرے خیال میں. آئی تھنک وہاں ایک قوم ایک ملک ہے، یا 5 قومیں ایک ملک ہے. تھینک یو. ابھی چائے کا وقفہ ہوگا، اس میں میں ایک بار تھوڑا سب دوستوں کا، اسپیشلی میرے کچھ اسٹوڈنٹ آئے اور کچھ دوست آئے، ان سب کا شکریہ کہ وہ آئے اور اس پروگرام کو کامیاب بنا.